ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز، اور وہ جو ہے اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو اسی سسٹم کی ایک ایکسٹینشن اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ہیلتھ سسٹم ہے. اور ہیلتھ سسٹم کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سو جو باقی ہماری گورنمنٹ کا سسٹم ہے نا اس کا جو اسپل اوور ہے وہ آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں بھی آتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے کلیئر کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہیلتھ سسٹم ڈز ناٹ یا ہیلتھ کیئر یا ہیلتھ سسٹم ڈز ناٹ مین ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ آئی کی ناٹ سی یو، اس لیے یس میم. تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو گورنمنٹ سسٹم میں کام کرتا ہو، پرائمری سیکنڈری ٹرشری لیول پہ، میڈیکل آفیسر ہو، گورنمنٹ سیکٹر میں ہو؟ اینی بڈی؟ اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہوتے تو آپ بہت بہتر سمجھ پاتے کہ جو سبجیکٹ میں پڑھانے لگی ہوں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ بہت سی پرابلمز اپنی ہیلتھ سسٹم کی یا ہیلتھ کی یا کنٹری کی دیکھتے ہیں، مورٹیلٹی ریٹس دیکھتے ہیں، موربیڈیٹی ریٹس دیکھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وائی سچ تھنگز ہیپن. کیونکہ جو سسٹم کے پروسیسز ہیں ان کے اندر کہاں کہاں پرابلمز ہیں، پہلے وہ سسٹم ہے کیا، اور اس سسٹم کے کیا پرابلمز ہیں، کیا گیپس ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ارائز ہوتے ہیں. جو آپ کو ایک دم آپ دیکھتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ایکوٹی کے ساتھ ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی آپ کی اناج کی، یا آپ کی ہیلتھ کیئر کی، یا آپ کے پبلک پرائیویٹ میں فرق کیوں ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سسٹم کی باٹل نیکس ہے، جو آپ کے ہیلتھ سسٹم کی باٹل نیکس ہیں. اور اس کے بعد ہیلتھ سسٹم ڈز ناٹ مین یور ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم. یور ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم از یور primary, secondary, tertiary level in private, and private hospitals like Shifa International, like Maroof, like Qaid-e-Azam, big hospitals like Fauji Foundation, who are big hospitals but they are private hospitals. So jo health system hai na, it is beyond the hospital and the health sector. That is why jab tak hum apni playground ko identify nahi karte, ہمیں پرابلمس باٹل نیکس نہیں سمجھ آتے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ ایکسٹریملی نان ٹیکنیکل ہے، یہ پیورلی پوسٹ گریڈ کا سبجیکٹ ہے، اور یہ انڈر گریڈ سسٹم میں آپ کو نہیں پڑھایا جاتا. سو یو نیڈ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف دس، کیونکہ کل کو جب آپ نے اپنا نیکسٹ سیمسٹر میں ریسرچ ٹاپک چوز کرنا ہے تو آپ نے اسی سسٹم میں سے بہت سے گیپس کو نکال کے اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم ہے یا جو ہیلتھ سسٹم ہے، آپ یہ سمجھے ایک باکس ہے. اس باکس میں جو 50% ہے نا، 100% کا جو 50% ہے، دیٹ از یور ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم. Now in your health care delivery system comes your public and your private. ٹھیک ہے؟ اینڈ ان یور پبلک اٹ کمز آل یور پرائمری سیکنڈری اینڈ ٹرشری لیول ہاسپٹلس. پرائمری لیول میں کون سے ہاسپٹلس آتے ہیں؟ یور بیسک ہیلتھ یونٹس. یس، رورل ہیلتھ سینٹر، رورل ہیلتھ سینٹرز. سیکنڈری میں کون سے آتے ہیں؟ DHQ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹل، تحصیل جو یونٹس ہوتے ہیں. اور پھر آپ اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹرشری لیول پہ. اور ٹرشری لیول پہ کون سے ہوتے ہیں؟ ٹیچنگ ہاسپٹل، ٹیچنگ ہاسپٹلز، اور اسپیشلی جو جن کے ساتھ یہ جہاں ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، زیادہ تر جو سپر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو 600 اینڈ مور بیڈڈ ہاسپٹلس ہوتے ہیں. سو اب دیکھو ہیلتھ سسٹم 50% is your public and private sector, and then the rest of the 50% میں 25% آپ کی اکیڈیمیا ہے. یہ وہ اکیڈیمیا ہے جو آپ کو میڈیکل کالجز میں،
فارمیسی کالجز میں, آپ کی انڈر گریڈ میں, اچھا اس کے بعد آپ کا جو ڈفرینٹ جو یونٹس ہوتے جو صرف نرسنگ کالجز میں, یہ سارے, اور ٹیکنیشینس کی ٹریننگ, یہ ساری اکیڈیمیا آتی ہیں. اب 25 ہو گیا اور 50 ہو گیا, ریسٹ کتنا رہ گیا پھر 25%. اس 25% میں 15% جو ہے وہ آپ کی مارکیٹ ہے. اینڈ واٹ از یور مارکیٹ؟ یور مارکیٹ از جس میں لوگ اوور دا کاؤنٹر ڈرگس لے رہے ہیں. آپ کی مارکیٹ میں جو ہے یہ ساری فارمیسیز ہیں, آپ کی شاپس ہیں جہاں پہ میڈیسنز اویلیبل ہیں, جہاں پہ وہ سینٹرز ہیں جہاں پہ لوگ آپ کی مارکیٹ میں آتے ہیں اور مشورے صحت کے لیتے ہیں. اینڈ دین اس مارکیٹ میں وہ بھی ہیں جو اسپرچل ہیلرز ہیں, جن کے پاس لوگ جاتے ہیں, جو ہومیوپیتھکس ہیں. اور باقی جو آپ کے یہ 5% ہے وہ ان لوگوں کو کور کرتے ہیں جو آپ کے ہومیوپیتھکس ہیں, آپ کے ہیلرز ہیں, آپ کے یہ جو حکمت والی آپ کی ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں. تو یہ جو ہجامہ ہے, ہجامہ وہ بھی وہ بھی اسی میں آتا ہے, اور لوگ اس میں بہت زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اوائڈ کرتے ہیں میڈیسنز لینا اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا حکمت سے اور اس سے علاج ہو جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 50% ہیلتھ سیکٹر کو اگنور کر کے صرف اپنے اس 50% میں سے بھی 25% اپنے صرف گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ صحت کو ٹھیک کریں گے, نہ ہم گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے انڈر لے کر آ سکتی ہے کیونکہ وہ بزنس مین ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں. بہت کم لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ پروموشن, ہیلتھ ایڈووکیسی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کی 100% پرابلمس, آپ کی 25% جو آپ کا سیکٹر ہے صرف وہ کور کرے. اب یہ جو میں نے بات کی ہے نا, یہ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیں, یہ آپ کی سلائیڈز میں نہیں ہے کہ ٹوٹل کتنا ہے 100% ہیلتھ سسٹم. اور ہیلتھ سسٹم اب اسی کانسیپٹ پہ دیکھو ملٹی سیکٹوریل اپروچ چلتی ہے. آپ کو کئی دفعہ پڑھایا ہوگا سب ٹیچرز نے کہ ملٹیپل سیکٹرز مل کے ایک کیمپین کو کامیاب کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے آپ لوگوں کو؟ اس میں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں they work together, coordination between different departments. فار ایگزامپل آیوڈین کنٹرول پروگرام, ٹھیک ہے نا. آیوڈین کنٹرول پروگرام کے لیے اگر آپ نے ہائی الٹیٹیوڈ پہ آیوڈین سالٹ بھیجنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ, اس کے لیے آپ کو جو ہے آپ کی ریلیجس فیکلٹی سے فتویٰ, اس کے لیے آپ کو میڈیا سے ایڈووکیسی, اس کے لیے آپ کو کمیونٹی موبلائزیشن, اس کے لیے آپ کو ایلوکیشن آف منی فرام دا فائنانس ڈپارٹمنٹ, اس کے لیے آپ کو ایگریکلچر سے, اس کے ساتھ آپ کو فارماسیوٹیکل سے جو آیوڈین کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے ہر بیگ میں کتنی ہے, اور اس کے بعد ہیلتھ والے جو اس کو لے کے پروموٹ کریں گے. کیونکہ نمک ایسی چیز ہے جو آیوڈین کی کیپیسٹی کو فورٹیفیکیشن کی وجہ سے آیوڈین کی کمی کو پورا کرتی ہے میس کمیونٹی میں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے ان کو ہاسپٹل نہیں جانا پڑتا, یہ تو مارکیٹ سے خریدنا ہے. سو اس کو کہتے ہیں ملٹی سیکٹوریل اپروچ. ملٹیپل سیکٹرز جو ہیں وہ اس کو, ایک منٹ مجھے کال اٹھانی ہے. اوکے, تو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گئی. تو ہم نے ایک دیکھا کہ اب آپ کی آنکھوں کے آگے ایک سمجھے ایک پلے فیلڈ ہے. اس پلے فیلڈ کے اندر آپ کو پتا چلا کہ ہم ساری جو کیمپینز چلتی ہیں جتنی گورنمنٹ, اور اس کا آپ آئیڈیا دیکھیں کہ یہ باتیں باقی مارکیٹ میں کیوں نہیں پھیلتی. آپ پی ٹی وی لگائیں نا,
تو اس کے اندر ہیلتھ ڈیز کے اوپر بھی میسیجز ہوتے ہیں, اس کے اندر ہیلتھ کمیونیکیشن کی بھی باتیں ہوتی ہیں, اس کے اندر جو کیمپین چل رہی ہوتی ہے اس کی بھی بات ہوتی ہے. آپ پرائیویٹ چینلز لگائیں تو کوئی بھی گورنمنٹ کے انیشیٹو پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ اگر وہ آفیشیل ایڈ دیں گے تو پرائیویٹ چینلز لگائیں گے, اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو پرائیویٹ چینلز ہیلتھ کو پروموٹ نہیں کرتے. پھر کبھی بھی پرائم ٹائم کے اوپر ہیلتھ کے اوپر بات نہیں ہوتی, کیونکہ جتنی بات ہوتی ہے وہ ساری ٹیمپرری باتیں ہوتی ہیں جو صرف اس ٹائم پہ پالیٹکس اور اس کے اگینسٹ ریوالو کرتی ہیں. ہیلتھ کو کوئی پرائیورٹی نہیں بنا. سو ہیئر یو انڈرسٹینڈ ٹوڈے, ابھی تک ہم نے 2 کانسیپٹس کو سمجھا ہے. ایک کانسیپٹ ہے وہ فریم ورک, وہ فیلڈ جس کے اندر ہم نے ہیلتھ کو کسی بھی کیمپین کو کامیاب کرنا ہے, کیونکہ الٹیمیٹ گول ان ہیلتھ از the ultimate goal جو ہے ہم ساری ایکٹیویٹیز کا وہ یہ کہ ہم نے لوگوں کی صحت کو امپروو کرنا, اور اگر لوگوں کی صحت امپروو نہیں ہو رہی تو اٹ مینس وی آر ایٹ فالٹ. سو نمبر 1 thing we have to remember is کہ what is the field in which we have to work. We have to cover the 100% of the health system. سیکنڈلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب تک ہم سارے سیکٹرز کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے ہمارا کام نہیں ہوگا. اور تیسری چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جب تک ہم چیزوں کی پلاننگ نہیں کریں گے, ہماری کوئی کیمپینگ, اب ہم نے گھر سے پکنک پہ بھی جانا ہو تو ہمیں اس کے لیے 1-2 دن پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. کہاں ٹھہریں گے, کہاں رکیں گے, کہاں کھائیں گے, کم از کم ایک گفتگو چلتی ہے. تو جو پلاننگ ہے ہیلتھ کے اندر اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے, کیونکہ کم از کم 1 سال کی پلاننگ اگلے 5 سال کی پلاننگ پہ چلتی ہے. تو اگر اپنی نیکسٹ 5 ایئرس کا اپنا کوئی ہیلتھ پلان دینا ہے تو اس کی پلاننگ آپ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو آپ رول آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ. اس کو سمجھنے کے لیے ایک آپ کو بک پڑھنی پڑے گی ثانیہ نشتر کی, چوکڈ پائپس. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ہیو دیٹ بک وتھ می, اور آکسفورڈ والوں کی ہے. اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ لوگ مجھ سے فوٹو کاپی کرا سکتے ہیں. سو آئی ہوپ یو آر رائٹنگ دیز تھنگس ڈاؤن. میم نام کیا ہے بک کا؟ چوکڈ پائپس. چوکڈ پائپس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پائپس میں کن چیزوں کی obstruction ہے. اٹ از بیسکلی اے سینونیم ٹو سے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم میں کیا کیا بلاکیڈز ہیں جس کی وجہ سے کمیونٹی کی ہیلتھ جو ہے وہ امپروو نہیں ہو رہی. دیکھو نا, ساری دنیا میں ہماری ہیلتھ کی کورونا کے اندر تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ وہی ہے نا, جب ہم دل کے لگ کے کام کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے نا. جب کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن آپس میں سارے سیکٹرز میں ہے تو کام ہو رہا ہے نا. لیکن ہم ساری دنیا میں افغانستان اور پاکستان صرف واحد 2 ملک رہ گئے جس میں پولیو نہیں کنٹرول ہو رہا 25 سال سے. دس شوز کہ ہماری اس میں ول نہیں ہے. ہماری ول ہو بھی تو ول اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ گیٹ اٹ اوور وتھ ون, اور اس میں کوآرڈینیشن کمیونیکیشن یہ کوئی نہ کوئی بیچ میں لیک ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ آپ چوکڈ پائپس پڑھیں. سویڈش ایک ہمارے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ تھے ہینز روزلنگ, ابھی وہ اسی پچھلے سال فوت ہوئے, تو ان کو یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز دیکھیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے لوگ آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں, غلط نمبرز دکھاتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل WHO نے کہا کہ پاکستان نے بہت برا کیا, لاک ڈاؤن کھول دیا, ان کے اتنے فوڑ مریں گے, یہ ہوگا. نمبرز تھے نا, اینڈ نمبرز ور اسکیری. سارا میڈیا آپ کے خلاف, سارا کچھ. لیکن ٹائم ٹولڈ کہ ہماری جو پلاننگ تھی وہ چلو 100% نہیں لیکن باقیوں سے بہتر تھی, اور ہماری پلاننگ کسی ایسے تھرڈ اور ہماری پلاننگ کسی بھی ڈیولپ نیشن سے کم نہ تھی. ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف سب نے اپنا اپنا رول بہت اچھا پلے کیا, اور کمیونٹی نے جہاں پہ رول پلے بھی کیا وہاں پہ اس کے خلاف ورزیاں بھی بہت کی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. واٹ ایور دا ریزن واز, آؤٹ آف باکس سولوشنز ان ہیلتھ آلویز ورک. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ اس سے آپ کے تھیسس کے ٹاپکس نکل آئیں گے. اس میں آپ کو وہ
جس کو آپ کہتے ہیں نا میگنیفائنگ گلاس دے دوں گی, جس سے آپ نے جو کہ جس کو کہتے ہیں پبلک ہیلتھ میں پلاننگ, پبلک ہیلتھ لینس, وہ لینس دے دوں گی جس لینس سے جب آپ پرابلمس کو دیکھیں گے تو آپ ڈفرینٹ اینگل نکالیں گے چیزوں کا. سو اس میں دو چیزیں ہوں گی, اس میں آپ کی کیریئر بلڈنگ ہوگی, آپ پلانرز بن سکتے ہیں, آپ آڈیٹرز بن سکتے ہیں, آپ ہیلتھ سسٹم انالیسز کر سکتے ہیں, ہیلتھ سسٹم آف پاکستان, ہیلتھ سسٹم آف ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیولپڈ نیشنز, جو NHS ہے انگلینڈ کا ہیلتھ سسٹم. پھر اس کے بعد آپ پروونشل ہیلتھ سسٹمز کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. سو آپ نے جب پلاننگ کو سمجھ لیا, اپنے سسٹم کو سمجھ لیا, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. آپ تو اس زمانے میں یہ پڑھ رہے ہیں جس زمانے میں پبلک ہیلتھ کی باتیں گھر گھر میں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, ایک پینڈیمک ہے دنیا میں جس کی پلاننگ ہو رہی ہے, تو اس کی پلاننگ کو ہی دیکھ کے آپ کو بہت سے سٹیپ سمجھ آ جائیں گے. اب ٹی وی پہ یہ بات ہوتی ہے کہ گورننس ایشوز ہیں, تو ہیلتھ میں بھی تو گورننس کے ایشوز ہیں نا. دیر از نو اسٹوورڈشپ, دیر از نو گورننس, دیر از نو اونرشپ. تو جب تک, اور اونرشپ کیسے ہوگی, فیلڈ میں نے آپ کو بتا دیے, اور 100% میں سے 25% کے اوپر ہم وزن ڈالی جاتے ہیں, نہ ہم پروسیسز کو فالو کرتے ہیں, نہ ہم سولوشنز کے اوپر غور کرتے ہیں, نہ ہم ٹاسک شفٹنگ کرتے ہیں. You remember once I told you a story about task shifting? Hello? سو تو نہیں گئے سارے؟ نہیں میم, جاگ رہے ہیں. Oh, ma'am. تو دیکھیے, ٹاسک شفٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو یہ لیکچر دیا, تو اب اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے جو کہ کوئی ہیلتھ میسج ہے, آپ سارے میرے آرمز ہیں. آپ 30 لوگ جب اپنے اپنے آرگنائزیشن میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جا کے یہی بات دوبارہ کریں گے, تو پھر وہاں پہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے میسج کو 30 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے 30 ڈفرینٹ جگہوں پہ پہنچا دیں گے. سو کیا ہوا کہ ایک اسپیشلسٹ نہیں گیا, بلکہ اس کا اسٹوڈنٹ ٹو بی چلا, مطلب کہ اسپیشلسٹ ٹو بی چلا گیا, تو میسج ادھر سے ادھر تو چلا گیا نا, مقصد تو پورا ہو گیا. سو دس از نون ایز ٹاسک شفٹنگ. سو جو ایک کام کر سکتا ہے بندہ, وہ 30 لوگوں نے کام کر دیا, 30 لوگوں کا کام آگے, تو یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے. سو ٹاسک شفٹنگ پہ بھی بہت غور ہے. آپ نے سسٹم کو سمجھنا ہے, آپ نے ثانیہ نشتر کو فالو کرنا ہے. اچھا, ثانیہ نشتر کے 2013 کے اسی بک کے اوپر آرٹیکلز ہیں, وہ آرٹیکلز آپ نکالیں, آپ جسٹ گوگل کریں ثانیہ نشتر 2013 ہیلتھ سسٹمز, تو آٹومیٹکلی ان کے آرٹیکلز نکلنا شروع ہو جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ خاتون ہے who is a mentor, and look at her that انہوں نے پہلے اتنے سال فائنینشیل ہیلتھ اینڈ فائنینسز کے اوپر کام کیا ہوا تھا. تو جب آپ کی گورنمنٹ کو, جب آپ کے ہیلتھ سیکٹر کو ایک اسپیشلسٹ, ٹیکنیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑی, تو اس خاتون کا وہ ساری محنت جو ہے وہ کام آئی, اور آپ نے یہ پروگرام چلایا جو کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کو کور کر رہا ہے. اب اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بے نظیر, اب آپ کو دیکھیں نا کہ جو پالیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اس لیے کام نہیں کرتے کہ بھئی ان کا جو فرسٹ پرائیورٹی وہ ہوتی ہے ووٹ لینا, دیٹ از دیئر جاب. وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے کمیونٹی ان کو اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ سلیکٹ کرے. تو اس لیے وہ زیادہ تر جو ہے لانگ ٹرم کام نہیں کرتے سسٹمز کو اسٹرینتھن کرنے کے, وہ شارٹ ٹرم میجرز لیتے جاتے ہیں. لیکن جب میجرز کو لیگلائز کر لیا جاتا ہے, جب میجرز کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, ریورس نہیں کر سکتا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہیلتھ کا جو سٹیپ لیا جاتا ہے ایک گورنمنٹ کے 5 سال میں, وہ اگلی گورنمنٹ کو چلانا پڑتا ہے. اور جو لیگل نہیں کیے جاتے, لا کے ساتھ ان کو بائنڈ نہیں کیا جاتا, لیگلائز نہیں کیا جاتا, تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں او ہو اس کا نام ہے, اس کو فوراً بند کر دو, سیم پیپل کے ساتھ ڈفرینٹ چیز شروع کر دو.
تو ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے, آپ خود سوچیں کہ اچھا کھائیں گے تو بھی کچھ سالوں بعد اس کا پتہ چلے گا, برا کھائیں گے تو بھی کچھ مہینوں سالوں بعد پتہ چلے گا کہ انڈر نیوٹریشن ہے یا مال نیوٹریشن. اس لیے کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے جب بے نظیر انکم سپورٹ گروپ کے لیے بے نظیر نے بسپ جو پروگرام تھا اس میں انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا آئیڈیا لیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیشنل لیول پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس ڈیٹا, ہیلو جی میم. اچھا, اگر یہ سپوز پریزنٹیشن ختم ہوتی ہے نا تو آپ اس کو دوبارہ ری اسٹارٹ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, اسی پہ دوبارہ آ جائیے گا. تو جب بے نظیر انکم سپورٹ گروپ نے کیا کہتے ہیں اس کو نہیں کیا, کیا کہتے ہیں, ہاں, جب انہوں نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس میں بڑے جھول تھے. آپ کو پتہ ہے 3-4 سال پہلے آپ کو کیا کہتے ہیں میسیجز بھی آنا شروع ہو جاتے تھے کہ جی آپ مبارک ہو, آپ کا نام آ گیا ہے, آپ کتنے پیسے نکل آئے ہیں, لیکن وہ فراڈ آج تک آتے ہیں, آج تک آتے ہیں. لیکن اب دیکھو وہ جو ڈیٹا تھا وہ ایک ڈیٹا بینک تو تھا نا, جس میں میجورٹی صحیح لوگ بھی تھے. اچھا, جب آپ کی نیکسٹ گورنمنٹ آئی نواز شریف کی تو وہ ہر کام بند کر دیتے تھے جو کہ جس میں پچھلی گورنمنٹ کا نام, کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے, ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. کیا ہوا کہ چونکہ بیسٹ پروگرام کے ساتھ لیگیلٹی تھی وہ اس کو چینج نہیں کر سکے. انہوں نے وہی ڈیٹا لیا اور اس میں کچھ پروونسز میں ہیلتھ کارڈ کو انٹروڈیوس کیا. Now what happened was کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو یہ بھی ان 5 سالوں میں ڈیٹا ہی کلیکٹ کرتے رہتے اور پھر اگلے 5 سال آ جاتے. تو کیا ہوا کہ ان ایک سٹیپ بے نظیر گورنمنٹ نے کیا, اگلا سٹیپ انہوں نے پنجاب میں اور پھر کشمیر میں ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کرایا. ادھر جو دوسری گورنمنٹ تھی کے پی میں پی ٹی آئی, انہوں نے اپنا ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کیا. اینڈ ہاؤ ڈو آئی نو دس, بیکاز I used to sit in their think tank meetings when all the provinces were together, and how they used to fight and how they used to lengthen simple steps because of politics. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا, اچھا اب ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو انڈر $2 کماتے ہیں اور بلو پاورٹی لائن ہے ان کو ہیلتھ فری ملے. بیکاز آپ نے فاؤنڈیشنز ان پبلک ہیلتھ میں پڑھا تھا نا کہ ہیلتھ از اے ہیومن رائٹ, صحت ہر ایک کو فری ملنی چاہیے. سو جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے وہ یہ کہتی ہے انڈر ایس ڈی جیز کہ ایوری پرسن, امیر ہو یا غریب ہو, میں ہوں یا میرا سرونٹ ہو, ہم سب کو صحت فری ملنی چاہیے ایکسپٹ دا کاسمیٹکس. تو جب آپ کو, تو انہوں نے کہا چلو وی آر اے ڈیولپنگ نیشن, ویل اسٹارٹ فرام انڈر جو کہ پاورٹی لائن سے کم ہے. اچھا, اس زمانے میں پتا چلا کہ جو کے پی گورنمنٹ نے ایک ہیلتھ کارڈ میں فیسلٹی دی جو کہ 50,000 سے 2.5 لاکھ تک خرچہ ہو سکتا تھا, کینسر بھی انوالوڈ, اس میں کینسر کی بھی ٹریٹمنٹ تھی. تو اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو خدا نخواستہ فوتگی ہو جائے تو کفن دفن کے لیے بھی 10,000 دیتے تھے. تو وہاں پہ بات چلی کہ انہوں نے یہ جو ایک ایکسٹرا دیے یہ بھی انہوں نے لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم رکھا کہ چلو ان کے دفنانے کے پیسے بھی اس میں آتے. اب اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی, سو یہ تینوں گورنمنٹس دے ہیٹ ایچ ادر, لیکن جو تیسری گورنمنٹ آئی اس نے اسی کو بڑا کر کے احساس پروگرام میں کنورٹ کر دیا. انہوں نے اس میں ایجوکیشن لے آئے, فائنینسز لے آئے, آپ کا پینڈیمک ہوا تو اس میں پیسے سرکولیٹ کیے. سو اگر اور انہوں نے بہت سی بینکس کو مطلب اکاؤنٹس کو فلٹر بھی کیا. ابھی بھی گڑبڑ ہوتی ہوگی علی, لیکن بات یہ ہے کہ میجورٹی لوگوں کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا, اور ایونچولی یہی بڑھتا جائے گا تو یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کی طرف جائے گا. یعنی یونیورسل ہیلتھ کوریج جن ملکوں میں ہوتی ہے وہ ویلفیئر نیشنز ہیں, لائک کینیڈا, لائک سویڈن, لائک ڈینمارک, جو کہ اسٹائپنڈ دیتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے, جو آپ کو کوریج دیتے ہیں. آپ میم اب یہ ہوا ہے کہ میم بیٹی پیدا ہونے میں 2,000 روپے اور بیٹا پیدا ہونے میں 1,500, یہ بھی میرے خیال سے ایکسٹینشن ہے میم ڈفرینٹ پروگرامس کی.
ہاں یہ مجھے ویسے بات نہیں پتا, یہ اسی میں آپ کے پروگرام کے بیچ میں ہے یہ. میم ثانیہ نشتر آج کل رابطہ پروگرام کر رہی ہیں ریڈیو بالکل پاکستان میں, تو میم اس طرح سے وہ بھی اس طرح کے ڈفرینٹ انیشیٹوز لے رہے ہیں میم. جی دیکھیں, جو ڈیولپ نیشنز ہوتی ہیں نا, چاہے ان کا کتنی بھی آپس میں غصہ نفرت ہو, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سسٹمز کو خراب نہیں کرتے. کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ ایک جیسے ہیلتھ کیئر کی پروسیسز میں لڑائی جھگڑا ان کے بھی بہت ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ جہاں پہ لوگوں کی بہتری ہو یا اپنی نیشنل سیکیورٹی, اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے, ان کا میڈیا بھی نہیں کرتا. لیکن چونکہ ہماری ابھی ڈیولپنگ نیشن ہے, ہم لوگ ابھی سمجھے انفینسی میں ہے, اور ہم اس ٹائم پہ بہت زیادہ آپ سوچیں ہارمونل یا بہت زیادہ ہم بلنڈرز بھی کرتے ہیں, بٹ اسٹل وی آر آن دا رائٹ پاتھ. تو ہیلتھ واز نیور اے پرائیورٹی. جب میں آپ کی اسٹیج میں پڑھتی تھی تو سب کہتے تھے کہ اگر 5% GDP کا ہونا چاہیے تو ہمارا 0.5 ہے. اور اب مجھے تھنک ٹینک کی میٹنگز میں بیٹھ کے پتا چلا کہ یہ بھی بہت ہے, ہم اس میں سے بھی پیسے بچا لیتے ہیں کیونکہ ہم صحیح طریقے سے پلاننگ نہیں کرتے. سو یہ جو پراپر جو آپ پبلک ہیلتھ کے لیے جو آپ ماسٹرز کے لیے آئے ہیں, یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی PHP سے اور پالیسی پلاننگ سے, کہ ریئل ٹائم واٹ آر کس پلے فیلڈ میں آپ نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا. ٹھیک ہے, سو آئی ول گیو یو دوز لینسز جس لینس کے تھرو آپ نے پرابلمس کو اینالائز کرنا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب میں MSDS چلتا ہے, منیمل اسٹینڈرڈس. وہ بھی ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ جا کے, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جا کے اپنی ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن ہی جب ان کے آتے ہیں تو ہائر ہو جاتے ہیں, اور MSDS مہینے 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں, کبھی لاہور کبھی کشمیر, تو پنجاب کے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں, اور ان کے ہیلتھ سسٹم کو اینالائز کرتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد آپ کوالٹی ایشورنس آفیسر لگ سکتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر, نیوٹریشنسٹ لگ سکتے ہیں. بہت سی آپ کی نئی اپرچونٹیز جو ہے نا آپ کی اس وجہ سے بنتی ہیں. ناؤ آئی ول اسٹارٹ. سو وائی وی ڈو پلاننگ ان ہیلتھ. ٹھیک ہے نا, ہم کیوں کرتے ہیں پلاننگ, کیونکہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. Why do we need to plan in health? We need to plan in health because we want to plan for the جو کہ آپ کی ناگہانی آفت ہوتی ہے, جیسے یہ پینڈیمک ہے, جیسے کوئی نیچرل کلیمٹی ہے, تو اس کے لیے فار سم تھنگ جو ایک دم آؤٹ بریک آ جائے, اس کے لیے یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ. تو اس پریپریشن کے پارٹ ہے کہ آپ پلاننگ کریں, اور انالیسس کا پارٹ ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ سسٹم, چاہے وہ بیسک لیول بھی ہو سکتا ہے, آپ کا سیکنڈری لیول بھی ہو سکتا ہے, ٹرشری لیول بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تینوں پروونسز میں تحصیل کو یا ڈسٹرکٹ تحصیل جو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں, لیکن سندھ میں ہم تحصیل کو تعلقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک فرق ہے. سو ہیلتھ سسٹم انالیسس کیا ہے, کیوں کرتے ہیں, کون کرتا ہے, کب کرتا ہے, اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ, یہ چیزیں ہم نے اس میں سیکھنی ہے. سو ہیلتھ سسٹم understands and describes. We want to understand and describe the health system. We want to assess the health system. What are its components? How do you analyze health system performance? What is an impact and what are the challenges? Okay? And how to plan for health systems improvement and strengthening. یاد رکھیے health system کے بعد یہ WHO کی reports آتی ہیں اور ہر سال improvement ہوتی ہے. اگر پہلے WHO کہتا ہے اپنا سسٹم بناؤ, پھر اگلے سال WHO کہتا ہے خدا کے لیے اپنے نئے سسٹم مت بناؤ, جو آلریڈی سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کرو, سنرجیز بناؤ, اور جب سسٹم اسٹرینتھ ہو جائے اس میں انوویشن لے کر آؤ, اس کے اندر فلیکسیبلٹی لے کر آؤ. ٹھیک ہے, اور سسٹمز ایسے ہونے چاہیے جو تھنک کریں. سسٹمز تھنکنگ یعنی وہ سسٹمز جو آؤٹ آف باکس سولوشنز کریں, انوویٹ کریں اپنے آپ کو, تو وہ یہ سسٹمز ایسے ہونے چاہیے. اسٹیٹک سسٹمز نہیں ہونے چاہیے, ایوالونگ ڈائنامک سسٹمز ہونے چاہیے. وائی؟ بیکاز وی آر ڈیلنگ ود پیپل ہو آر لیونگ بینگس, جہاں پہ ہمارے ایکشنز, جو ہماری رسپانسونیس
to the community is very important. We cannot say کہ ابھی weekend ہے Monday کو کریں گے. جب ایکشن ہو, بیماری ہو, آؤٹ بریک ہو, آپ نے فوراً وہاں کوئی ایپیڈیمک ہے, کوئی کرائسس ہے, آپ نے فوراً پہنچنا ہے, کیونکہ یہ لوگوں کی جان و مال کا جو ہے اس سے تعلق ہے. So the learning outcomes of this course is that this course is aimed to enhance student skills as existing knowledge of health systems. It will furnish them with basic skills and standard analytical tools to assess the health system and describe and critically assess health system in Pakistan and suggest improvements. And I would advise you people کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی تھی ایپی بایو سے نہ ڈرو, یہ آپ کی یہ اسکلس کو امپروو کرتے ہیں. اور اصلی چیز جو ہے آپ کو آرٹیکلس پڑھنے چاہیے, آپ کو یہ سسٹمز اپروچ پڑھنی چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو لکھنا آنا چاہیے. یو شوڈ بی اے گڈ اوریٹر, بولیں اچھا, اینڈ یو شوڈ بی اے گڈ کمیونیکیٹر, اینڈ یو شوڈ بی اے گڈ